ہاں اب بتائیے کون ہے آپ؟ شیخ محمد رضا بول رہے ہیں. یہ شیخ نہیں ہے، ہم ایک طالب علم ہیں. اچھا اچھا، وہ کوئی عاقب ہیں ادھر کے لکھنؤ کے، اچھا تو انہوں نے کہا تھا بھی ان سے بات کرنی ہے، اچھا آپ سے کچھ وسیلے کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خود کال کرنے کے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں، آپ خود ہی کال کریں ان کو. میں نے کہا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے. جی جی فرمائیے آپ کون ہیں؟ میں محمد زبیر رضوی غزالی. اچھا جی، مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ دعا ہے، آپ فرمائیں. جی تو وسیلہ پر آپ کو بات کرنی ہے. بتائیے کیا اشکال تھا؟ نہیں، اشکال تو اس بھائی کو تھا، بار بار کال کر کے پریشان کرتا ہے مجھ کو. کیا میں کہہ کیا رہا کہ اشکال بھائی ہے؟ کال کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ڈیبیٹ کر لو، مناظرہ کر لو، مکالمہ. میں نے بھائی کیا بک رہے ہو؟ اس مسئلے پہ کیا تھا؟ مسئلہ وہی تھا، وہ کہہ رہا تھا وسیلہ وغیرہ پہ بات کرنی. میں نے ٹھیک ہے کر لیں گے، کیا بات کرنی ہے. تو میں بات کرنے کے دیکھیں زبیر صاحب بڑی اطمینان کا قائل ہوں کہ میں اطمینان سے بات کرتا ہوں، بہت دوسروں کی ہم بھی سنتا ہوں، اطمینان کے ہی قائل ہیں. دوسروں کی سنتا ہوں، پھر اس کے بعد جب مکمل ہو جاتی ہے ان کی بات پھر میں بولتا ہوں. جو بیچ میں بول جاتا ہے نا پھر میں ڈسکنیکٹ کرنے کا بھی قائل ہوں، پھر میں ڈسکنیکٹ کر دوں اگر آپ بیچ میں بولیں گے، یا میں بیچ میں بولوں آپ کہ آپ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. بات تو ارشاد تو فرمائیں. جی جی تو وسیلہ پر آپ کا کیا موقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ان کی وفات کے بعد، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے کوئی بھی جب بات ہوتی ہے تو اس میں دونوں حضرات کا عقیدہ واضح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنا عقیدہ واضح کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنا عقیدہ واضح فرمائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہمارا موقف یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی حیات کے یعنی وصال کے بعد بھی، بعد وصال بھی، آپ کا وسیلہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے بالکل جائز ہے. جی یہ آپ کا دعویٰ ہے نا، مکمل دعویٰ ہے نا آپ کا یہ؟ جی جی جی. دیکھیں میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ حیات میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جائز ہے. جائز میں کچھ ہوتا بھی ہے مستحب، مباح، واجب. جائز ہے، جائز سب کو محیط ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ایک دیکھیں آپ اس کا تعین کرتے چلے نا کہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مستحبات، واجبات، یہ سب چیزیں تو بعد میں ہے، پہلے تو جواز ہی ہے کسی چیز کا. ٹھیک ہے، اور آپ اگر اس کو جائز آپ مانیں گے، میں بھی جائز مانوں گا، تو پھر بات ہی کچھ نہیں ہوگی، پھر تو بات ہی ایک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کو جائز نہیں مانتے ہیں، پھر ہم آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. مستحب ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، مستحب تو ایک وہ چیز بھی ہو جاتی ہے کہ جو کسی حدیث میں بھی نہ ہو. وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بدعات بھی مستحب ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارا مین موقف جواز ہے کہ ہم وسیلے کے جواز کے قائل ہیں. دیکھیں آپ نے یہاں جواز کا بتایا مجھ کو کہ آپ جواز کے قائل ہیں. اگر میں یہی کہوں کہ ہم مطلقاً وسیلہ کو واجب قرار دیتے ہیں، ایک بات مطلق کی دیکھیں میری نہیں بات ہے، مکمل حضور کی ہونے بات دیجیے. میں نے کہا تھا میں اطمینان سے قائل ہوں، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا. ہم بات حضور کی چل مطلقاً رہی ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں. ہاں ہم مطلقاً وسیلہ کو واجب قرار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرآن. تو دیکھیے میری بات سنیے، آپ کو سوال کیا تھا؟ آپ یہ مت کہنا کہ میں بیچ میں بول رہا ہوں. آپ کا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. مطلقاً اعمال کا وسیلہ تو ہم فرض کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، واجب ہو فرض ہو، بھائی واجب کی ٹرمینالوجی بھی حدیث میں نہیں لکھی کہ یہ لفظ واجب ہے، اور فرض کی ٹرمینالوجی بھی نہیں لکھی گئی ہے، اصطلاح نہیں لکھی ہوئی کہ یہ فرض ہے.
تو آپ واجب کہیں میں فرض کہتا ہوں، میں اور بڑا فرض سے بڑا فرض کہتا ہوں، 1000 فرض کہتا ہوں، اس سے مسئلہ نہیں۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وسیلے پر سوال کیا کہ حضور کے وسیلے پر آپ کا کیا موقف ہے، میں نے مطلق کی باتیں نہیں کری، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں بتا رہا ہوں حضور کے وصال سے پہلے بھی اور وصال کے بعد بھی ہمارے نزدیک جائز ہے، تو آپ بھی ایسی حضور کے متعلق ہی ارشاد فرمائیں۔ یہ آپ کی بات ہو گئی۔ لیکن آپ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا کہ واجب کی یہ ٹرمینالوجی ہے ہی نہیں حدیث میں، حالانکہ اللہ کے رسول کی بخاری کی ہی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محتلم پہ جمعہ کی غسل کرنا یہ واجب ہے، جمعہ کے دن محتلم پہ غسل کرنا یہ واجب ہے، لفظ واجب۔ میری بات سنیں، دیکھیں آپ پھر خلط مبحث کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے وارد ہے یہ لفظ واجب کا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ جانتے ہیں کہ آپ اہل علم شخصیات میں سے لگ رہے ہیں، تو فعل امر کا صیغہ تو اس پر وجوب پر استدلال کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کو تو مانتے ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہوگی نا بات۔ اب سنیے میری بات، میں ہماری جو بات چل رہی ہے وہ دربارہ وسیلہ چل رہی ہے۔ آپ محتلم کی، میں اس سیاق سباق سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی واجب فرض کی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ رہی بات کہ اس صیغے سے ہمیں وجوب حاصل ہوتا ہے اور افادہ لزوم ہوتا ہے، جو بھی ہے، تو یہ بھی ہمارا ایک سمجھنا ہے، لیکن لفظ واجب کی اس دربار وسیلہ میں تو کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں محتلم۔ ایسے تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں واجب کا لفظ ہے، حضور کی نبوت کے بارے میں واجب کا لفظ ہے، متا وجبت نبوتوں کا، تو یہ ایک الگ چیز ہو گئی، ہم دربارہ وسیلہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک یا ایھا الذین آمنوا یا امر کے صیغے سے آپ وجوب کی بات کر رہے ہیں، تو بہت سارے امر کے صیغے ایسے ہیں کہ جہاں وجوب نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے امر کے صیغے ہیں۔ جی آپ کی بات ہو گئی، مانتے ہیں اس بات کو، بہت سارے امر کے سیغے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے کہا یہاں پر تو ماننا پڑے گا ایک بات آپ کو، ورنہ تو آپ تخصیص کریں گے، دیکھیں میری بات ہونے، ورنہ آپ تخصیص کریں گے یہاں پر جو ہے یا پہلے امر یہاں پر وجوب پر استدلال نہیں کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلیں آپ جواز کی حد تک مانتے ہیں، جہاں پر ہمارا مشترکہ عمل ہے، یعنی اللہ کے رسول کو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حیات میں وسیلہ لینے کے ہم بھی قائل ہیں اور آپ بھی قائل ہیں، جو مشترکہ عمل ہے اس پر ہم اختلاف نہیں کریں گے، نہ ہی اس پر دلائل آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں آپ سے مانگوں گا، جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے کہا کہ بعد وفات، جی آپ کا موقف تو بتائیے تبھی تو مجھے پتا چلے گا۔ جی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بعد وفات وسیلہ لینا یہ ناجائز سمجھتے ہیں، ناجائز، ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے نا؟ جی حرام شرک یہ تو نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کیا کہا، آپ نے جب جواز کا حد دکھائی تو میں نے کیا کہا، مستحب واجب فرض۔ اب جب میں نے ناجائز کہہ دیا تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بدعت شرک فرض، یعنی جب میں نے ناجائز کہہ دیا تو جواز پر ہی مقدم ہوا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جائز اباحت کو، استحباب کو، سب کو محیط ہے، لیکن ناجائز ہونا یہ سب کو محیط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کفر بھی ہو، کیونکہ ناجائز سے بڑی چیز حرام ہے، حرام سے بڑی چیز کفر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ استحباب اور اباحت، یہ جواز سب کو محیط ہے، تو کسی چیز کا جواز ہونا ہی یہ ہر چیز کے لیے کافی ہے، چاہے وہ آگے مستحب ہو یا کچھ بھی ہو۔ لیکن چونکہ یہاں پر شریعت کی بات چل رہی ہے اور شرعی روح سے گفتگو ہونی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ منطق میں جا کے گفتگو نہ کروں، سیدھی سیدھی بات کروں، تاکہ کوئی بھی اگر بعد میں سنے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ اب اگر ناجائز کہیں گے تو اس میں ایک ناجائز ہی جو ہے تو سب چیز کو محیط نہیں ہو سکتا۔ اگر ہاں کفر آپ شروع میں کہہ دیتے کہ کفر ہے، تو کفر سب کو شامل ہوتا، حرام کو بھی شامل ہوتا، یہ ناجائز کو بھی شامل ہوتا، یا آپ حرام کہہ دیتے تو یہ ناجائز کو محیط ہوتا۔ لیکن صرف ناجائز کہنا کس چیز کو ہم شامل مانیں گے؟ کیونکہ اختلاف تو جو ہے ہمارے سلف صالحین میں جواز کا بھی رہا ہے، عدم جواز پر بھی رہا ہے، حرام کا بھی رہا ہے، بہت سارے جو ہے تو اصطلاحات میں اس کا اختلاف رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ صرف ناجائز ہی ہے یا حرام ہے یا کفر ہے؟ یہ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جیسے ہم اگر اصطلاحاً بات کریں عوام الناس کے دائرے میں رہ کر، اگر ہم کوئی واجب یا فرض ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے لیے کہا ہے کہ تم جاؤ مسجد کے اندر، فروخت کا سامان سب چھوڑ دو، اس کے بعد اپنے بکھر جاؤ روزی حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہم کہیں کہ یہ جمعہ کی نماز جو ہے نا یہ جائز ہے عوام الناس میں،
اب اسے کیا پتا بندے کو کہ یہ فرض ہے، مستحب ہے، واجب ہے. جب تک اس کو ہم افضلیت نہیں بتائیں گے کسی عمل کی تو اس کو نہیں پتا چلے گا، وہ جائز سمجھے گا. اور آپ جانتے جائز میں آپ نے کہا کہ بہت سی محیط ہوتی ہیں، مستحب بھی ہوتی ہے. اب وہ مستحب سمجھ رہا ہو جائز میں، جب تک اس کو ہم یہ بتائیں نہیں کہ یہ جائز عمل جو ہے فرض تک ہے، تب تک اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کی افضلیت کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، اس کا وجوب کیا ہے. وہ تو ایک میں آپ بات کو بتا رہا ہوں، مان لیجیے دیکھیے آپ سمجھ نہیں پائے میری بات کو. ہم ابتدا سے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں انتہا بھی شامل ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اب میں نے آپ سے مان لیجیے جواز کی بات کری ہے، تو یہ جواز ظاہر سی بات ہے میں اس کا صحابہ سے ہی پیش کروں گا، تو مستحب تو خود بخود اس میں آ ہی جائے گا. لیکن مسئلہ عدم جواز پر جب آپ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی ناجائز ہے، تو وہ کہاں تک آپ اس کو ناجائز کہیں گے، حرام یا کفر، اس بات کو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مستحب نہیں مانتے، مستحب تو ہم مانتے ہی ہیں، وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال مستحب مانتے ہیں، اس میں کون سی بات ہوگی. ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا جائز کے بعد ٹھیک ہے، مستحب ہے. یعنی مستحب کہہ دیا. ٹھیک ہے، اب بس یہی چاہتا تھا میں. ہاں بس ٹھیک ہے، آپ نے مستحب کہہ دیا. اب میں اس کا حکم لگا دیتا ہوں. ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم نے ناجائز کہا تھا، ناجائز میں ہم اس کو بدعت مانتے ہیں. بدعت کیا ناجائز ہوتی ہے؟ نہیں، آپ نے کہا حکم کیا لگے گا ناجائز میں نے کہا ہم اس کو بدعت مانتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول، کیا ہر بدعت ناجائز ہوتی ہے؟ دیکھیں اس پر اگر آپ بدعت پر بات کرنی ہے تو آپ بدعت کی طرف چلے جائیے، کہہ دیے کہ وسیلہ نہیں کرتا. اب بدعت کوئی حکم نہیں ہے نا. ایک بھی جگہ آپ کسی بھی مجھے قانون شرع میں کہیں بھی آپ دکھا دیں کہ کوئی حکم بدعت ہو، کہیں پر لگا ہوا ہو کہ یہ حکم بدعت ہے، یا تو ناجائز ہوگا یا حرام ہوگا یا کفر ہوگا یا مکروہ ہوگا، تنزیہی ہوگا، تحریمی ہوگا. لیکن کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب کیونکہ بدعت اگر آپ بدعت ہی کہیں گے تو پھر بدعت تو کوئی بری چیز بھی نہیں ہوتی اور بدعت بری چیز بھی ہوتی ہے. یہ کون سی بات ہوگی کہ بدعت ہے؟ بدعت تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی آپ کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے عمل بتایا ہے کہ ناجائز بدعت کیسے ہو سکتا ہے، کہاں واضح ہوا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات کے ساتھ اللہ نے نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو؟ بالکل کیوں نہیں بھیجا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح فرماتے ہیں مسلم شریف کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 2005، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب، کلام اللہ کا کتاب. دوسری سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے ایجاد کر لیا جائے. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ٹھیک ہے. ایوری انوویشن از مس گائیڈنس. آپ مجھے بدعت کی تاریخ تھوڑا بتا دیں. بالکل بتا دیں. جس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. جس کی اصل جی تو کون سی کتاب میں لکھی ہوئی تاریخ ہے؟ یہ آپ دیکھ لیجئے، علامہ عینی حنفی نے یہ آپ کے ہی کی ہے. ایک یہ اور دوسری تعریف انہوں نے یہ کی ہے، بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا. دوسری تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ کے زمانے میں جو عمل نہ کیا گیا ہو وہ ہم کر لیں وہ بدعت ہے. آپ کو میں حوالہ دے دیتا ہوں. چلیے یہ تو آپ نے تعریف صحیح کی ہے، لیکن اصل کی جو بات آپ نے کی ہے وہ ایک چیز الگ ہے، کیونکہ وہ اصل بہت ساری چیزوں کو پھر شامل ہو جاتی ہے. اصل سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اصل چونکہ کسی چیز کا عدم وجود اس کی اصل کو ختم کر دیتا ہے. ہاں موافقت ضروری ہے، اصل میں اور موافقت میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اصل کو نہیں مان رہے تھے. وہ الگ بات ہے کہ شیخیں بیان کرتے ہیں محدثین. ہاں یہ تعریف آپ نے صحیح کی ہے کہ جو کام صحابہ، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا اور حضور کے وصال کے بعد اگر کوئی کام ہوا تو وہ بدعت ہے. ایک بات. اب دوسری بات یہ، صرف آپ نے کہا کہ وفات کے بعد ہم آپ کو صحابہ سے جواز دکھائیں گے، کیونکہ آپ پہ دلیل ہے تو ضرور دکھائیں گے. بس صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا فتویٰ اس فتوے سے میں رجوع کر لوں گا جو میں نے بدعت کہا ہے. اگر آپ ایک صحابی سے صحیح اسناد کے ساتھ مجھ کو ایک حدیث پیش کر دیں گے انشاءاللہ میں اس دعوے سے آج توبہ کر لوں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنا موقف ظاہر کیوں نہیں کر رہے ہیں. آپ نے بدعت کہا ہے اس کو، کیا بدعت بری چیز ہوتی ہے؟ ہر بدعت بری چیز ہے؟ دیکھیں اگر لغوی معنی میں جائیں گے تو ہر نیا کام تو بدعت ہے. جی اصطلاحاً اگر بات کریں گے تو میں نے یہ جو تعریف کی تھی نا یہ اصطلاحی کی تھی نہ کہ لغوی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے،
تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو آپ جو یہ نورانی قاعدہ یا جو بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یہ زبر زیر پیش، یہ تو بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ زبر زیر پیش اعراب کہاں تھے؟ حضور کے اعراب نہیں تھے، کوئی بھی چیز معرب نہیں تھی اس وقت، تو یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوا بدعت ہے، تو کیا یہ بھی جہنمی چیز ہے؟ آپ بتا دیجیے۔ دیکھیں ہمارا جو موضوع ہے نا وہ ہے وسیلہ تخصیص کے ساتھ۔ دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیجیے۔ جواب نہیں دے پائیں گے مجھے پتا ہے، میری بات سنیے مفتی صاحب، کہہ کر کے خود پھنس چکے ہیں، انشاءاللہ میں انشاءاللہ اپنی دلیل دوں گا۔ ایک بات تو سنیے، مجھے موقع بیان کر دیجئے کہ آپ اس کو کیا مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف بدعت کہیں گے ٹھیک ہے، تو اگر بدعت ہر بدعت گمراہی ہے تو آپ الف زبر آ با زبر با کہہ دیجئے کہ جتنے بھی غیر مقلدین ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، وہ سب جہنمی ہیں پھر اس بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ بول دیجئے آپ۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی۔ ٹھیک، قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں جن میں حالت جر، حالت نصب یہ استعمال ہوئے ہیں یا نہیں؟ میں تو آپ کو زبر زیر پیش کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات سنیے، اگر اچھا آپ جانتے ہیں اعراب کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے؟ ہاں، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ ارے اعراب کس کو؟ جن کی آپ زبر زیر کی مجھ کو مثال دے رہے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں، نہ کہ اعراب۔ اگر آپ نے سنیں، اگر آپ نے بھائی اگر آپ نے عربی کے قوانین اور قواعد کو پڑھا ہوگا، مجھے پتا ہے یہ اعراب بھی حرکات بھی اعراب میں شامل ہیں، اس لیے کہ ہر حرکت کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے تو اعراب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، مان گئے نا؟ تو جب اللہ کے رسول نے قرآن کو پڑھا ہوگا یا صحابہ نے قرآن کو پڑھا ہوگا، وہ حالت نصب میں، حالت جر میں اور حالت رفع میں پڑھا ہوگا یا نہیں؟ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے مدرسے میں الف زبر آ با زبر با کر کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ تعلیم تھی کیا الف زبر آ با زبر با؟ اس کی دلیل آپ کو دینی ہے۔ تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر یہ چیز غلط بدعت ہے، چونکہ الف زبر آ با زبر با حضور کے دور میں یہ تعلیم نہیں تھی، جب نہیں تھی تو بدعت ہے، آپ کے حساب سے ہر بدعت جہنمی ہے، تو پھر ہر بدعت کرنے والا جب بدعت کا فاعل جہنمی ہے تو پھر تو سارے غیر مقلدین، اہل حدیث کہلانے والے، دیوبندی سب جہنمی ہو جائیں گے۔ تو مجھے اس کا جواب دیجئے نا۔ میں اصل اعراب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تعلیم جو الف زبر آ با زبر با ہے یہ نہیں تھی۔ آپ نے کیا کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک وسیلہ بدعت ہے، اور ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اگر ہر بدعت بری ہے، آپ اگر قاعدہ بتا رہے ہیں مجھے کبھی کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر یہ بدعت پر عمل کر کے سب لوگ گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اب ماشاء اللہ آپ نے یہ بات کو تو تسلیم کر لیا کہ اعراب جو ہیں وہ حرکات میں ہی شامل ہیں اور حرکات بھی اعراب میں شامل ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ حدیث دکھا دوں کہ صحابہ نے یہ قبول کیا ہے کہ اعراب تھے پہلے سے موجود، پھر آپ تسلیم کریں گے کہ حرکات کا بھی جواب آ گیا اس میں؟ ارے بھائی یہ تعلیم کا سسٹم تھا اس وقت کیا؟ میں ارے اللہ کے بندے یار، ابھی آپ نے کیا کہا زبر زیر دکھاؤ، اب میں اعراب دکھا رہا ہوں آپ کو دلیل۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں اصل اعراب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس تعلیم کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، الف زبر آ با زبر با۔ کیا یہ تعلیمی سسٹم حضور کے دور میں تھا؟ اگر نہیں تھا تو اب بدعت ہے، اور بدعت ہے تو پھر گمراہی۔ میں اس پر پوچھ رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب الفاظ ہیں، الفاظ تو کیسے نہ کیسے پڑھے ہی جائیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے کہ صاحب کیا الفاظ کو منہ بند کر کے پڑھے گا آدمی؟ اگر منہ کھولے گا تو اعراب تو خود ہی نکلیں گے، اس میں کون سی بات ہو گئی؟ یہ جو سکھانے کا طرز تعلم جو ہے، طرز تعلیم جو ہے، طرز تدریس جو ہے، کیا یہ حضور کے دور میں تھا؟ نہیں تھا، تو نہیں تھا تو بدعت ہے، اور کل بدعت دلالہ، تو پھر آپ سب گمراہی میں پہنچ گئے، جہنمی ہو گئے اس پر عمل کرنے والے۔ اس کا جواب آپ مجھے دیجیے۔ جی آپ کی بات ہو گئی۔ اصل میں بات یہ تھی، اب بھائی بات سن، اصل میں بات یہ تھی کہ ہم نے اپنا جو بدعت کا بتایا تھا کہ بدعت کا معنی جو ہوتا ہے جس کی اصل موجود نہ ہو، ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہم اعراب اور حرکات کو، آپ نے کہا اعرابی حرکات ہے، حرکاتی اعراب ہیں، تو ہم آپ کو حدیث سے، ارے بھائی سن لیجیے، مکمل کرنے دیجیے، آپ بولیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں موقع دوں گا آپ کو۔ ماتا رکھیے، جذباتی میں مت بات کریں۔ دیکھیں نا میں جواب دے رہا ہوں آپ کا، تو آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اعرابی حرکات حرکاتی اعراب ہے۔ جب ہم نے آپ کو کہا کہ ہم صحابہ سے دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے اعراب کو مانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا، اور ہم نے جب تعریف کر لی اور اس تعریف پر آپ جمع ہو گئے،
آپ نے یہ بھی کہا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو عمل نہیں ہوا اس کو ہم مانتے ہیں وہ بدعت. اب مجھے بتا دیجئے، جب ہم صحابہ سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ اعراب کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اعراب موجود تھے، ایک بات. دوسری بات الف زیر الف با تا سا جیم. ارے بھائی کوشش مت کیجیے، میں نے آپ سے یہ کہا ہی نہیں کہ صحابہ کے دور میں جو نہ ہوا ہو وہ بدعت ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو حضور کے دور میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے، چاہے صحابہ کے دور میں ہی کیوں نہ ہوا ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نہ ہوا وہ بدعت ہے، جو حضور کے وصال کے بعد ہوا وہ بدعت ہے، چاہے صحابہ کے دور میں ہو چاہے تابعین کے دور میں ہو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں جناب، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا، جب آپ بھائی میرے، جب آپ نے اور میں نے یہ تسلیم کر لیا، تلاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، جب آپ نے کہہ رہا ہوں دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ جو طرز تعلم ہے، یعنی جو سسٹم ہم نے مدرسوں میں آج بنا رکھا ہے، الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے، کیا یہ سسٹم حضور کے دور میں تھا ایسے پڑھانے کا؟ جی آپ کی بات ہو گئی. ہم نے آپ سے یہی کہا کہ جب آپ سے ہم نے صحابہ سے دکھایا کہ وہ اعراب کو مانتے تھے، ایک بات. دوسری بات جس کی اصل موجود نہ ہو، ارے بھائی زبر زیر کی او بھائی زبر زیر کی اصل موجود ہے یا نہیں؟ ارے زبر زیر کی جب الفاظ ہیں تو کیا الفاظ بنا حرکات کے پڑھے جائیں گے؟ تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ جو پڑھا کرتے تھے بغیر حرکات کے پڑھتے تھے. لازم اور ملزوم ہے، اور الفاظ بنا حرکات کے نہیں پڑھے جا سکتے. یہاں تک کہ آپ انگلش لینگویج پہ بھی حرکات لگا سکتے ہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ بغیر اعراب اور بغیر حرکات کے قرآن پڑھتے تھے؟ میں نے کب کہا کہ بغیر حرکات؟ تو پھر دلیل کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ میں الف زبر آ والا کیا ایسے پڑھتے تھے؟ کہاں؟ ارے جب ہم نے یہ ثابت کر دیا، آپ نے مان لیا کہ اعراب جو ہے حرکات ہے، اور ہم اعراب کی دلیل جب اصحاب سے دکھا رہے ہیں. اب آپ یہ نہیں دلیل آپ دلیل دیجیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام ایسے پڑھتے تھے. ہاں ایک بات آپ سے میں نے کہا کہ جس کی اصل موجود نہ ہو اس کو ہم بدعت جانتے ہیں. اعراب کی اصل موجود ہے نا، ایک عمل جو وجود میں ہی نہیں ہے، یعنی کسی صحابی نے رسول اللہ کا وسیلہ نہیں لیا، اس کو آپ یہاں پہ کیسے تخصیص کر سکتے ہیں؟ زبر اور زیر حرکات کی یہ تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کی دلیل موجود ہے، مان کیوں نہیں رہا؟ کرام نے بھی اگر کیا ہو تو بدعت تو پھر بھی ہوا کیونکہ حضور کے دور میں پہلی بات تو لفظ صحابہ نہیں ہوتا، لفظ صحابہ ہوتا ہے، کہنا سیکھیے. صحابہ ہوتا ہے، صحابہ لفظ ہوتا ہے، آپ پڑھ لیجیے. کہاں کون سی لغت کی کتاب میں؟ نو عمر چھوڑیں یار، کون سی لغت کی کتاب میں کہ صحابہ ہوتا ہے؟ اب جو ہے نو صحابہ لفظ ہوتا ہے، کہاں کون سی؟ فرشتہ دونوں لفظ ہوتا ہے، صحابہ دونوں لفظ. صحابہ کہاں پر ہوتا ہے؟ صحابہ بہت ساری لغت میں آپ دیکھ لیجیے صحابہ. بتائیے جمع کا صیغہ ہے واحد کا؟ ارے بھائی جمع کا صیغہ ہے، بہت جگہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ، یعنی لغت کی کتاب میں کسی لفظ کا جمع کا صیغہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. خیر چھوڑیں. وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی نے لیا ہے، دلیل ہے یا میں فون ڈسکنیکٹ کروں؟ کیا لیا ہے؟ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جواز دکھا سکتے ہیں کسی صحابی سے؟ میں تسلیم کر لوں، اتنی لمبی کیوں گھما رہے ہیں؟ میں رجوع کر لوں گا. آپ اپنا مجھے موقف کیوں نہیں پیش کر رہے؟ موقف بالکل ظاہر کر دیا میں نے، آپ سمجھ نہیں پا رہے. اللہ اکبر، بالکل واضح. بھاگنے کی عادت ہے، ہم آپ کی بچپن کی خاندانی عادت ہے، آپ لوگ سنیوں کے سامنے بھاگتے ہیں. بھائی آپ اس کو نہ حرام ثابت کر پا رہے ہیں، آپ نہ اس کو کفر بتا پا رہے ہیں، آپ بدعت کہہ رہے ہیں. ارے اگر بدعت مانیں گے تو پھر کتنی ساری چیزیں بدعت ہیں. دیکھیے میرے پاس کتاب ہے امام نبوی کی تہذیب الاسماء واللغات، ٹھیک ہے. یہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام بہتی سے جو ہے روایت کرتے ہیں، المحدثات فی الامور ضربان احدهما ما احدث مما خالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا فهذه البدعه ضلاله، والثاني ما احدث من الخير وهذه محدثه غير مذمومه، وقد قال عمر فی قیام شہر رمضان نعمت البدعة هذه. ٹھیک ہے، یہ جو ہے امام حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث جو ہے اس بات کی تشریح فرما رہے ہیں. تو اگر آپ دونوں بدعتوں آپ کہیں کہ صاحب وسیلہ بدعت ہے تو مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ بدعت مذمومہ ہے کہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ بدعت تو بری چیز نہیں ہو، بدعت بری چیز بھی ہے، دونوں چیزیں ضربان دو قسم پر ہے. تو میں آپ کی بات کیسے مانوں؟ آپ تو ابھی 4 دن پہلے پیدا ہوئے، میں تو محدث کی بات مانوں گا 600 ہجری میں جو پیدا ہوا ہے، آج سے 800 سال پہلے پیدا ہوا ہے. میں تو اس محدث کی بات مانوں گا جس کے بات پر جرح و تعدیل قائم ہے، جس پر جو ہے تو ضعف اور صحت کا دار و مدار ہے.
میں تو اس کی بات مانوں گا نا. امام نبوی فرماتے اب آپ مجھے اگلی باتیں نہ کر کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بعد وصال. کیا یہ حرام ہے, کیا یہ کفر ہے یا شرک ہے, کیا ہے؟ بدعت آپ کام نہیں چلا سکتے. دیکھیں آپ نے امام نووی رحمہ اللہ کا قول پیش کیا, اس میں دکھائی کہ نعم البدعۃ ہذہ حضرت عمر کہتے ہیں. ایک بات نعمت نہیں نعمت البدعۃ, پہلے ٹھیک سے عربی پڑھو. اللہ اکبر. اگر نعمت البدعۃ ہذہ حدیث میں نہ ہوا, نعمت البدعۃ ہذہ اور ہوا تو ٹھیک ہے, میں دکھاؤں بخاری. نعمت البدعۃ ہذہ میں نے دکھا دیا تو, اور میں نے عمل دکھا دیا تو بریلی بات چھوڑیں گے؟ آپ کچھ بھی دکھائیے, ادھر سے دکھائیے ادھر سے دکھائیے. پھر کیوں کرتے ہیں مشکوک بات جب اس پہ قائم نہیں رہتے؟ آپ اپنا یہ چکلت بازی ختم کرو. پہلے ایک بات آپ نے کہا ارے سنیے نا یار لکڑ جھنڈو انسان. دیکھیے آپ یہ بتائیے کہ وسیلہ کیا ہے, حرام ہے کیا ہے؟ ہو گئی آپ کی بات, نکال لی خود, بھائی میری تو جذباتی بن ہو گیا. اب آپ نے کہہ دیا, اب امام نبوی کا قول پیش کریں گے, اس کا جواب نہیں لیں گے دوسرے سے؟ لائیے سنائیے. ہاں, جہاں پر حضرت عمر نے بقول آپ کے نعمت البدعۃ ہذہ ہی کہا تھا, وہ لغوی معنوں میں کہا تھا یا اصطلاحی معنوں میں کہا تھا؟ آپ مجھے دلیل دیجیے کہ لغوی تھا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. اصطلاحی تھا, اصطلاحی تھا. اللہ اکبر. یعنی حضرت عمر پہ ایک گمراہی کا فتویٰ لگایا کہ اللہ کے رسول کا عمومی حکم تھا, عمومی حکم تھا اللہ کے رسول کا, کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. وہاں پر لغوی معنی ہے. اللہ اکبر. کیا تراویح کی اصل, کیا تراویح کی اصل زمانے رسول اللہ میں نہیں تھی؟ سنیے, کیا تراویح کی اصل رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی؟ تراویح تھی, 20 رکعت تو پھر کی جماعت نہیں تھی. ارے جو وہ ابھی رکعت پہ بات نہیں ہو رہی, اصل پہ بات ہو رہی ہے. او مولانا صاحب, او مولانا صاحب, او مولانا صاحب لکڑ جھنڈو, اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح کی اصل تھی نا, ابھی تعداد پہ بات نہیں ہو رہی, ورنہ وہاں سے تو اتنا برا پھنسو گے. میں تو امام بہقی کی بات مانوں گا. امام بہقی, میں یہاں پر رسول اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں, تم پہ آسمان سے پتھر نازل ہو جائیں گے, تم مجھے امام بہقی دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ان عمر ابن الخطاب اول من جمع الناس على قیام شہر رمضان الرجال على ابی ابن کعب. یہ جو ہے امام بہقی کہتے ہیں کہ حضرت ہشام بن عروہ اپنے اباس سے روایت کرتے سب سے پہلے حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا ہے قیام شہر رمضان پر. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں قیام تھا؟ ارے جماعت نہیں تھی, تراویح تھی, جماعت نہیں تھی, 20 رکعت کی جماعت نہیں تھی. سب سے پہلے حضرت عمر نے جمع کیا تو بدعت ہے, اور صحابہ کے دور میں جو وہ بدعت ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, اللہ کے رسول سے آپ نے کہا کہ حضرت عمر کے دور میں, ارے بھائی سنیں نا, آپ کی بات ہو گئی, دلیل ہو گئی, اب سنیں. دیکھیے واخرج احمد بسند حسن عن ابی ہریرہ علی القیام. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں قال سمع عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سنیں پڑھیں نا, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. پھر قیام رمضان ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قیام پر جمع نہیں کیا, حضرت عمر نے جمع کیا تھا. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابی تو ایسے لغوی تھا, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے ہر بدعت بری نہیں ہوتی, قیام پر جمع نہیں کیا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں. تمہاری کیا دلیل ہے؟ امام بہقی دلیل ہے, امام بہقی روایت کرتے ہیں نا. نہیں, یہ کون کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قیام پر جمع نہیں کیا تھا؟ تراویح کے قیام پر جمع نہیں کی حدیث ہے. ہاں پڑھو, کھولو, بول بھی رہے کھول بھی ہاں رہے. پڑھو اپنا عقیدہ پہلے واضح کرو. پڑھو حدیث کون سی پڑھی آپ نے؟ ہاں تو الجائے پاؤں یار کا زلف. ارے لپڑ جھنڈو, حدیث تو پڑھو, اللہ کے رسول قیام پہ جمع نہیں کیا. کی بات کرنے آئے تھے اور تھرنا کے رہ گئے, اور یہ تو آپ کرنے آئے تھے اور ادھر سے ادھر کودتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, اور دوسری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعت ثابت, بدعت ضلالہ. اور یہ سن سکتے ہیں, یہ لپڑ جھنڈو بولنے نہیں دے رہا. پہلی بات ہم کہہ رہے ہیں حدیث پیش کرو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. پہلے مجھے اس چیز کا جواب دو. میں نے بتا دیا, بتاؤ. میں نے بتا دیا. میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, تو سب کے سب جہنم میں جاؤ گے تم لوگ. ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح کی اصل موجود تھی یا نہیں؟ اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو, پہلے جاہلو. آپ کو پڑھنا چاہیے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے جو رسول اللہ کا نام سن کے نہ پڑھے تو تم سب سے بڑا بخیل ہوئے. کہنے والا اتنا بڑا نہیں جتنے والا سننے والا بخیل ہے. یہ دیکھیں صحابہ اکرام یہاں پہ بھی پھنسا. اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہوں، رسول پہ درود بھی نہیں پڑھ رہا. آپ کو پڑھنا چاہیے تو صحیح بات ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. دیکھیں آپ کو سکھایا تب تک عمل بھی مت کرو، علم نہ ہو. دیکھو مان گئے بندہ، اللہ کے رسول کا نام آنے کے بعد درود نہیں پڑھ رہا اور مجھے سکھا رہا ہے، خود عمل نہیں کرتا. وان تم تعلمون، تم جانتے تو. آگے نہیں بڑھوں گا، امام نبوی پہ رہو. اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح کی اصل موجود تھی یا نہیں؟ ارے تراویح کی اصل کی بات نہیں چل رہی ہے. اور کس کی؟ صحابہ اکرام کو اصل تو کس چیز کی نہیں تھی؟ کیا دوبارہ بولنا. اکرام کو اکرام تراویح پر اکرام ایک بھی حدیث میں صحابہ اکرام تراویح پر حضور صحابہ اکرام کو جمع کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا ہے. نعمت البدعۃ ہذہ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ بدعت ہے اور اس وجہ سے ناجائز ہے یا حرام ہے؟ پہلے آپ اپنا موقف بتائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہ آپ وسیلے کو کیا مانتے ہیں. آپ بدعت کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے مولوی صاحب. ہاں جی دیکھیں آپ نے بات کہی، اب آپ دکھائیں گے اور بتائیں گے. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے تراویح نہیں تھی. حالانکہ یہ مجھے بتا دیجئے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، کیا وہ نماز پڑھنا جماعت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اس پر آپ کے امام، اس پر آپ کی کہاں تھی؟ تراویح کی تھی وہ تراویح، قیام اللیل، تراویح، تہجد. ہم تو اس کو ایک مانتے ہیں. ہم تو اس کو ایک مانتے ہیں. تہجد، ارے بس کیا بات ہے. قیام اللیل تہجد ہو گیا. بالکل اس پہ بحث کرو گے، اس پہ بحث کرو گے. قیام اللیل، تراویح، تہجد پہ یہی تو ہے نا. یہی تو ابھی بھائی جب تم مان نہیں رہے، ہمارے نزدیک تو تہجد، تراویح، قیام اللیل یہ ایک ہی ہے. ارے پہلے ایک چیز پہ تو بحث کرو. تو تم بھاگ رہے ہو نا ایک سے. میں نے کہا اللہ کے رسول کے پیچھے، اللہ کے رسول کے پیچھے صحابہ کرام نے نماز پڑھی رمضان کے اندر. اس کو بتاؤ. میں نے بتا دیا. میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی نے اس چیز پر عمل نہیں کیا کہ ان کا وسیلہ لیا جائے. بقول عینی حنفی کے جو صحابہ کے دور میں نہ پایا جائے وہ عمل بدعت مانا جائے گا. تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے. آپ کو ایک صحابی سے دکھانا ہے مجھ کو، جس پر آپ جو نا اپائز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ دلیل نہیں دے پائیں گے کیونکہ دلیل دیتے ہی جرا کر دے گا. یہ بیچارے لولے لنگڑے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. ایک بار سنیے، حرام ہے کیا ہے؟ کیونکہ بدعت اگر آپ کہیں گے تو بدعت تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ سب بدعتی، سب جہنمی ہو جائیں گے اس طرح سے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے ایک حکم بتائیے، حکم کیا ہے اس پر؟ فتویٰ حکم نہیں ہوتا، لفظ حکم ہوتا ہے. پہلی بات حکم. آپ حکم بھی بولا جاتا ہے. حکم بتائیے. حکم بھی بولا جاتا ہے. حکم ان کے بریلوی کے دھرم میں سب کچھ بولا جاتا ہے. بریلوی کے دھرم میں صحابوں کو صحابی بولا جاتا ہے. مکمل کو مکمل بولا جاتا ہے. ٹرمنالوجی ہوتی ہے. آپ حکم بتائیے. ٹرمنالوجی الگ نہیں ہوتی بھائی. سنیں، اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد کسی صحابی نے جناب رسول اللہ کا وسیلہ ارے یار سنو یار، بڑا گنڈو انسان یہ کس نے بھیج دیا؟ وسیلے کے متعلق بتائیے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وفات کسی صحابی نے وسیلہ نہیں لیا. اس کی دلیل دیجیے. حکم کیا ہے تمہارے یہاں؟ حکم نہیں، پھر کہہ رہے ہیں حکم ہوتا ہے میرے بھائی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے بدعت ضلالہ. کون سی بدعت؟ بدعت ضلالہ ہے. ہاں، حضور کا وسیلہ حضور کے وصال کے بعد لینا بدعت ضلالہ ہے. بالکل پکی بات ہے. اب ثبوت دو. تمہاری ماں کا دودھ کیا ثبوت دو. اب تم یہ ثبوت دو. اچھا، بدعت ضلالہ کی دلیل ہوتی ہے؟ بدعت ضلالہ ہے. کس کو کہتے ہیں بدعت؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے وصال کے بعد حضور کس کو کہتے ہیں بدعت؟ کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کرو، دلیل دو. ابھی تو آپ نے تسلیم کیا تھا شروع میں کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کا وسیلہ لے. ابھی آپ نے تسلیم کیا تھا شروع میں کہ میں مانتا ہوں جو رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہو بدعت ہے عینی حنفی کے بقول. اب آپ پلٹ رہے ہیں. اللہ اکبر، اب آپ پلٹ رہے ہیں. وسیلہ حضور کے وصال کے بعد. ارے اس میں کچھ استثنا نہیں ہے، مطلقاً بولا. اس میں استثنا کہاں ہے؟ آپ علامہ عینی کے مقلد ہیں؟ نہیں،
آپ ہیں دلیل ان کے گھر سے دی جاتی ہے جو جس کا قائل ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین کتاب ہے اللہ کی کتاب. دیکھیں رسول اللہ کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، پیار سے سنیں. میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے ایجاد کر لیا جائے. تو رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ نے خود سے ایجاد کیا ہے. اس کی دلیل آپ کو دینی، مجھے نہیں. اس بات کی دلیل دوں گا نفی کی. سنو لو اپنے ابا کی بات سن لیجیے. چلیں دلیل پیش کریں. دلیل خاموش رہیے، اپنے ابا کی بات سنیے. دیکھیے میرے پاس ہے یہ الدر الندید فی اخلاص کلمت توحید، ٹھیک ہے. اللہ میری توبہ، اب پائے انسان قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی، اجماع چھوڑ دیا. اللہ اکبر. ہمارے اکابر نے تو بہت کچھ کہا ہے، بہت برائی کروں گا. امام عینی اللہ کے نبی ہیں. کون؟ آپ قائل ہیں نا ان کے؟ تم امام، ارے تم امام حنفی ہیں اور آپ بھی حنفی ہیں، ایک ہی پارٹی کے ہیں دونوں. تم نے کیا کہا کہ جو وسیلہ لے گا حضور کے وصال کے بعد وہ بدعت دلالہ ہے، اور بدعت دلالہ کا کرنے فاعل جہنمی ہے. اب تمہارا قاضی شوکانی جہنم میں جاتا ہے. دیکھو علامہ تمہارے للامام العلامہ الفقیہ المجتہد محمد بن علی شوکانی، ٹھیک ہے، محمد علی شوکانی. واہ کیا بات ہے. محمد علی شوکانی کہتے ہیں ھذا اجماع سکوتی، یعنی وسیلہ کا جائز ہونا یہ اجماع سکوتی ہے کہ کسی صحابہ نے منع نہیں کیا، اور اجماع سے منفر جانا یہ خود گمراہی ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ عبارت پڑھو، عبارت مکمل. ابھی دیکھو کیسے دھجیاں آتا ہوں تمہاری. عربی میں پڑھو عبارت. پڑھو جلدی پڑھو. ابھی دیکھو یہیں پھنسو گے. پڑھو عربی میں پڑھو. دیکھیے عربی میں پڑھو. امام شوکانی کا حوالہ پڑھو عربی میں. صبر رکھو. پڑھو، نکالو گوگل سے. گوگل بنی کتاب ہے میرے ہاتھ میں. کھولو کتاب کھولو. عربی پڑھو، عربی پڑھو امام شوکانی سے. یہاں ہائے امام تو مان لیا نا. اب دیکھو امام کے ساتھ تم لوگ بھی کیسے جہنم میں جاتے ہو. دیکھیے یہ ہے والقول الثانی ان التوسل به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون فی حیاتہ وبعد موته وفی حضرته ومغیبته ولا یکفاک انہ قد ثبت التوسل به صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ وثبت التوسل بغیر بعد موته باجماع الصحابہ اجماعا سکوتیا لعدم انکار احد منهم على عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی التوسل بالعباس رضی اللہ عنہ. یہ تمہارا شوکانی مجتہد کہہ رہا. تم بھی جاؤ اور دیکھو آپ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو یہیں پھنسے. اللہ اکبر. چلو کر دو کھجلی مٹاؤ. ایک منٹ. قاضی شوکانی کہتے ہیں اور دوسرا قول کہ تبسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز ہے ان کی حیات میں بھی، اور حضور کے وصال کے بعد بھی، اور حضور کی موجودگی میں بھی، اور حضور کی غیر موجودگی میں بھی. اور جو ہے وہ انہ کا ثبت وسیلہ ثابت ہے، انہ کا تبسل وسیلہ ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں بھی. وہ ثبت التبسل بغیر بعد موت ہی، حضور کے وصال کے بعد بھی اجماع صحابہ کا اجماع ہے اس پر. اجماع سکوتی اجماع سکوتی ہے اس پر. ارے اجماع ہے کہ حضور کے وصال کے بعد وسیلہ جائز ہے، ثابت ہے. اس پر صحابہ کا اجماع ہے. ایک قاضی شوکانی کہتا ہے. اب بتاؤ تمہارا قاضی شوکانی جہنم میں جاتا کہ تم لوگ اس کے پیچھے جہنم میں جاؤ گے؟ اب اس کا جواب. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی آیت. اب دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی ہے یہاں پر کہ قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جائز قرار دیا ہے. ایک بات قاضی شوکانی سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ان کے گلے میں اترے گی انشاءاللہ. آج مان گئے کہ قاضی شوکانی نے موت کا لفظ استعمال کیا رسول اللہ کے. ایک بات ہاں ٹھیک ہے آتے وسیلے پہ. اب دوسری بات انہوں نے قاضی شوکانی نے کہا کہ وسیلے کے بعد وفات اجماع ہے. اس پر دکھاؤ دلیل. تو قاضی شوکانی کو جہنمی بتاؤ. اس پر دلیل دکھاؤ نا. ارے اس پر دلیل دکھاؤ. بعد وفات تخصیص کی بات ہو رہی ہے نہ کہ ہماری مطلقاً. دکھاؤ بعد وفات. قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ اس پر اجماع صحابہ ہے. تم نے کہا نا کہ کلو بدعت ضلالہ. صحابہ کا اجماع کہاں سے ہو گیا بھائی؟ صحابہ کا اجماع ہواؤں میں ہو جاتا ہے. ایک دلیل تو دکھاؤ. اجماع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ادھر سنو. تم نے کہا حضور کے وصال کے بعد حضور کا وسیلہ لینا یہ بدعت ضلالہ ہے اور بدعت ضلالہ کا فاعل جہنمی ہے.
اور اس کو اجماعی صحابہ سے ثابت کون کر رہا ہے؟ قاضی شوکانی، کہ حضور کے وصال کے بعد بھی جو ہے تو اجماع صحابہ سے یہ وسیلہ ثابت ہے، اور جب وسیلہ ثابت ہے تو بدعت دلالہ کا فاعل کون ہوا؟ قاضی شوکانی مبتدع ہوا، اور جب وہ مبتدع بدعتی وہ ہوا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور تم اس کو امام مان رہے ہو تو تم بھی اس کے پیچھے جہنم میں جاؤ گے۔ ہمارا مدعا یہ ہے۔ جی آپ کی بات ہو گئی۔ دیکھیں ہماری تو ہوتی ہم نے یہ کہا کبھی تم اپنی بہن سے بات کرنے بہانے بھاگ جاتے ہو، کبھی بھابھی بلا رہی ہے، کبھی انشاءاللہ کول تو آپ کاٹیں گے، انشاءاللہ کول تو آپ کاٹیں گے۔ دیکھیں سامعین اکرام، ہم نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی اور ہم نے ان کو جامع کا حوالہ دے رہے ہو۔ ارے عینی کا حوالہ میں نے اصطلاحات پہ دیا، نہ کہ حدیث پر۔ عینی کا حوالہ میں نے اصطلاحات پر دیا، ایک بات۔ دوسری بات اللہ کے رسول سے، ارے سنیے نا یار، چہنے میں ہوا مثال کے بعد وسیلہ مان کر قاضی شوکانی جہنمی ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے دلیل کیا دی یہ بتاؤ؟ ارے اس نے دلیل کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے دلیل دی ہے، بخاری کی۔ ہمارا امام نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وفات جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ حضرت عمر کی دلیل دی ہے۔ ہو گئی آپ کی بات؟ انہوں نے دلیل دی ہے، اس دلیل کو تو پڑھ دیجیے آگے۔ او بھیا دلیل کو تو پڑھ دیجیے آگے جو دلیل دی انہوں نے۔ ارے انہوں نے لکھا والقول الثانی، انہوں نے اپنی بات کہی ہے کہ میں دوسرے طریقے سے یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے بعد وصال وہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ تو ارے بھیا اجماع کہاں ہواؤں میں ہو جاتا ہے؟ کیا ہواؤں میں ہو جاتا ہے اجماع؟ تو تم اپنے مجتہد سے پوچھو۔ ارے اللہ اکبر یار، اجماع ہم نے کب کہا کہ ہمارے پوچھو کہ ہوا میں ہوتا ہے کہ غیر ہوا میں ہوتا ہے؟ اپنے مجتہد سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے میرے بھائی جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کل بدعت ضلالہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد وسیلہ لینا گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو قاضی شوکانی وسیلہ مان کر حضور کے وصال کے بعد کا وسیلہ مان کر، ارے قاضی شوکانی نے یہ جو کہا ہے میرے بھائی، اجماع آپ جانتے ہیں اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع کی دلیل کیا ہے؟ ارے میں اس کو بات چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ قاضی شوکانی جہنمی ہوا یا ارے نہیں؟ یار یہ کیا بات ہوئی تمہاری؟ ارے قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ بھائی وسیلہ حضور کا وصال کے بعد کا وسیلہ جو ہے تو اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اجماع، گمراہ ہوا یا نہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اجماع جو ہوتا ہے میرے بھائی، اجماع صحابہ کا آپ نے کہا، ایک دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے کہ صحابہ کا اجماع، ایک بات۔ دوسری بات، امام قاضی شوکانی کی بات ہمارے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد ہم کسی کی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کم سے کم تمہارے مجتہد کو تمہارے پیروں کے نیچے تو کر دیا میں نے، کم سے کم پیروں کے نیچے تو تم اپنے مجتہد کو لے کے دیکھیے یہ قاضی شوکانی جو وہابیت غیر مقلدیت کے بڑے امام ہیں، دیکھیے یہ آدمی اتنا برا پھنس چکا ہے، محمد رضا اس کا نام ہے، کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے عزتی اپنی سے جھیل نہیں رہا ہے، تو اپنے قاضی شوکانی کو قدموں کے نیچے بتا دیا اس بندے نے کہ قاضی شوکانی کی باتیں ہمارے قدموں کے نیچے ہیں۔ واہ بھائی واہ! ارے سن، میرے امام محمد رضا کی باتیں میرے سر اور آنکھوں پر ہیں، تاج الشریعہ کی باتیں سر اور آنکھوں پر ہیں، مفتی اعظم ہند کی باتیں سر اور آنکھوں پر ہیں، غوث اعظم کی باتیں سر اور آنکھوں پر ہیں۔ لے کے آئے ایک بھی دلیل کو جو میرے امام محمد رضا، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول، اب سن لے یار، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اب سنے گا، ڈرتے نہیں، اور تو نے تو اپنے بزرگوں کو قدموں میں ڈال دیا۔ الحمدللہ میرے رسول اللہ کے آگے امام احمد رضا خان جیسے کتنے ہی آ جائیں اور قاضی شوکانی جیسے 1,00,000 بھی آ جائیں گے جو رسول اللہ کے خلاف کوئی عمل اور فتویٰ دیں گے میری جوتی کی نوک پہ نیچے۔ ایک بات تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ گئے ہم اس کی تردید کرتے جائیں گے۔ دوسری بات، تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ نے بات بتائی، تو عقیدۃ الطحاویہ کے اندر امام طحاوی نے قول نقل کیا ہے ان کے شاگردوں کا، کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول کا وسیلہ لینا اور اولیاء کا وسیلہ لینا، انبیاء کا وسیلہ لینا یہ مکروہ ہے۔ ہیلو ذاکر بھائی، ہاں رضا بھائی لگاؤ ایک سیکنڈ اس کو واپس لگاتا ہوں۔ کال کاٹ کے پھر بھاگا۔ رضا بھائی وہ بیچ میں بار بار بول رہا ہے، وارننگ دو آپ اس کو ایک بار۔ کال کاٹ کے بھاگا، اس کی عادت ہے پرانی۔
اب وہ کال کاٹ رہا ہے. لگاؤ دوبارہ. بھاگ گیا وہ. نہیں اٹھا رہی کیا؟ نہیں بھاگ گیا بھانو سالا. بھاگا.